خداوند کا کلام فرماتا ہے. آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں ملاکی کا صحیفہ. جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ کھولیے بزرگ ملاکی کی کتاب. ملاکی کی کتاب دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت. ملاکی نبی کی کتاب دوسرا باب پہلی آیت. اور اب اے کاہنوں تمہارے لیے یہ حکم ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا. اور آگے ساری ڈیٹیل دے کے خداوند نے 7ویں آیت کے اندر یوں فرمایا، بلکہ 5ویں آیت، اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا. کاہن کے ساتھ خدا فرماتا ہے میرا عہد کون سا ہے؟ زندگی اور سلامتی کا عہد ہے. اور 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے. لازم ہے کہ کاہن کے لب کس بات کو محفوظ رکھے. اگر آپ چاہتے ہیں آگے بڑھنا تو میرے ساتھ رہیے. لازم ہے کہ کاہن کے لب کس بات کو محفوظ رکھے؟ معرفت کو. اور لوگ اس کے منہ سے کون سے مسائل سنیں؟ ذرا بلند آواز سے، لوگ اس کے منہ سے کون سے مسائل سنیں؟ شرعی مسائل سنیں، شرعی مسائل پوچھیں کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے. سو کاہن کہانت کے لیے جو خدا نے سادگی کے ساتھ علیحدگی اختیار کروائی وہ یہ ہے کہ کاہن کے لب کس چیز کو محفوظ رکھے؟ صرف اور صرف معرفت کو. اور لوگ اس کے منہ سے صرف کون سے مسائل پوچھیں؟ شرعی مسائل، پولیٹیکل ایشوز اس سے نہ پوچھے جائیں، اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھے جائیں کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے. تو جو چرچ ہے، چرچ بالکل الگ جگہ پر کھڑا ہو کر خدا کے مسائل، شرعی مسائل کے لیے ہے. چرچ جو ہے، کلیسیا جو ہے، پاسبان جو ہے، یہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. اور اگر یہ چاہتا ہے کہ چرچ اگر چاہتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہمارے پاس آئے اور ہم پرپٹ کے اوپر ایک ٹائم میں ریلیجس لیڈر بھی ہو، ایک ٹائم میں پولیٹیکل لیڈر بھی ہو، تو چرچ بھی تباہ ہو جائے گا، کلیسیا بھی برباد ہو جائے گی. کیوں؟ یہ ماضی کے اندر جتنے خون چرچ نے بہائے ہیں صرف اسی وجہ سے بہے ہیں. اس لیے خداوند یسوع نے پہلے سے تعلیم دے دی کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، میں نے تمہیں یہاں پر رسول بنا کے بھیجا ہے، تیرے منہ کے اندر صرف شریعت کے مسائل ہوں. اب تھوڑا سا دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں، دوسرا رخ دیکھتے ہیں. دوسرا رخ یہ ہے جیسے میں نے لاسٹ میسج میں بتایا تھا کہ خداوند یسوع نے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے خدا کو دو. خداوند یسوع مسیح نے سادگی کے ساتھ یہ بات فرمائی، کیسر کو خدا نے اختیار دیا ہے اور اس کی تصدیق کسی انسان نے نہیں کی، خداوند یسوع نے کی. ذرا سنیے غور سے. خداوند یسوع کو پکڑ کر حاکم وقت لے گیا، حاکم وقت کے پاس لائے اور روم کا حاکم خداوند یسوع کو کہتا ہے تجھے پتا ہے مجھے تجھے مار دینے کا اور چھوڑ دینے کا اختیار ہے. تو خداوند یسوع نے کیا کہا؟ جب تک تمہیں اوپر سے نہ ملے. کیا کس کو رہے؟ کیا کس کو رہے؟ روم کے حاکم کو، روم کے جو بت پرست ہے اس کو خداوند یسوع کہہ رہا ہے جب تک تجھے اوپر سے نہ ملے. اس کا مطلب ہے مسیح نے اس پر مہر لگا دی ہے کہ جو اعلیٰ عہدے دار ہیں خدا کی طرف سے انہیں اختیار ملتا ہے. ہمیں خدا نے اختیار دیا ہے بدروہوں کو نکالنے کے لیے، ہمیں خدا نے
اختیار دیا بیماروں کو چنگا کرنے کے لیے, ہمیں خدا نے اختیار دیا کلیسیا کی بھلائی کے لیے. ہمیں اختیار یہ نہیں دیا کہ بادشاہ کو جا کے ہم نے کہنا ہے کہ تو ہے کر دے, تو ہے کر دے, تو ہے کر دے. ہاں وہ ہمارے پاس آئے, پولیٹیکل لیڈرز آئے چرچ کے اندر, پولیٹیکل لیڈر چرچ میں سے نکلے, لیکن چرچ میں آئے, چرچ میں سے نکلے, چرچ ان کے ساتھ دعا کے ساتھ کھڑا ہوگا. جیسے انبیاء و مرسلین بائبل مقدس کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کو کی کاؤنسلنگ کرتے تھے, پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ان کے لیے دعا کرتے تھے, ان کے لیے برکت چاہتے تھے, ان کو مخصوص کرتے تھے, لیکن ان کے مسائل جو ہیں وہ صرف اور صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہے. سیاست حقیقت کے اندر انسانوں کی فلاح و بہبود کا نام ہے, سیاست انسانوں کی بڑھائی کا نام ہے, سیاست انسانوں کی سرفرازی کا نام ہے, سیاست انسانوں کی اچھائیوں کو عبور کار لانے کا نام ہے. تو جو سیاسی رہنما ہے وہ انسانوں کو سوشلی, مورلی, ایتھیکلی اور معاشی طور پر امپاور کرتے ہیں, آگے لے کر آتے ہیں. ہم ان کے ساتھ دعا میں کھڑے ہیں, چرچ ان کے ساتھ. اگر چرچ یہ کہے کہ میں ڈائریکٹلی خود سیاست کے اندر ہوں اور میں ایک بندہ اٹھاتا ہوں, ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں اور ہم یہ کریں گے, ہم کمپین کریں گے, ہماری پارٹی جیت جائے گی, ہم اپنی پارٹی کو پروموٹ کریں گے, تو اس طرح بائبل اس کی کھلے لفظوں میں نفی کرتی ہے. میں ساتھ رہی ہوں, بائبل اس کے کھلے لفظوں میں نفی کرتی ہے. چرچ کسی سیاسی پارٹی کا چرچ نہیں ہے. رہنما چرچ کے اندر آئے, برکت لے, مشورہ لے, دعا لے, چرچ ان کے ساتھ یہاں تک کھڑا ہے. میں ساتھ رہیے, چرچ ان کے ساتھ دعا کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ چرچ کی خدا نے حدود بنائی ہوئی ہے. اس طور پر خدا نے ذمہ داریاں دی ہیں, اور اگر خدا یہ چاہتا کہ جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہی سیاسی لیڈرشپ بھی بن جائے تو خدا انہیں اختیار دے دیتا, کیونکہ حاکم وقت کے سامنے یسوع مسیح کہتا ہے میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. اگر ہوتی تو پھر بلند آواز سے اس کا اقرار کرے, اگر ہوتی تو اس کا مطلب ہے یہ حکومتیں وقتی حکومتیں ہیں. آئینی مدت جو ہے وہ 5 سال کی ہے پاکستان کے اندر, آئینی مدت 5 سال کی ہے. 5 سال کے بعد نئی حکومت نے آنا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا, خدا کا شکر ہے کہ ایک اور جو جمہوری حکومت ہے اس نے اپنے 5 سال ختم کیے ہیں, اور بڑی نہایت سنجیدگی, صلح, صفائی, امن و امان کے ساتھ دوسری حکومت آنے والی ہے. لیکن اگر چرچ اس کے اندر انوالو اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ پارٹی کی ایماج گاہ بن جاتا ہے تو پھر نقصان کلیسیا کا ہوگا. رہنما کا کچھ بھی نہیں جائے گا, رہنما بعد میں دیکھے گا, لیکن چرچ کا نقصان بہت بڑا ہوگا. اس لیے میں آپ سے دوبارہ آخری مرتبہ آج اپیل کر رہا ہوں, کیونکہ یہ لاسٹ میسج ہے اس ٹاپک پہ. اگلے اتوار ہم ایک نئے ٹاپک سے خدا کے کلام کو سیکھیں گے. چرچ آپ کو اپیل کر رہا ہے, مہربانی کر کے اپنے رہنماؤں کے لیے دعا کریں. دیکھیے, مذہبی رہنما بھی خدا کا خادم ہے, سیاسی رہنما بھی خدا کا خادم ہے. آپ مانے یا نہ مانے, اس میں کوئی پرابلم نہیں, خادم ہی ہے, آپ مانے یا نہ مانے, کیونکہ خدا اسے چنتا ہے, خدا اسے چنتا ہے. آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں اس بندے کو, یسوع مسیح منع نہیں کرتا ووٹ دینے سے. میرے ساتھ رہیے, یسوع مسیح ووٹ دینے سے منع نہیں کرتا کہ آپ ووٹ نہ دیں. ہمیں حق ہے ہم اپنی رائے کا استعمال کریں. ٹکا کے ووٹ دو اور اپنے شناختی کارڈ بنوائیں, اپنے بچوں کے بنوائیں, اپنی بیویوں کے شناختی کارڈ بنوائیں, نکاح نامے میرے کو تصدیق کراؤ لے آ کے. ہم دوبارہ یوسی میں آپ کو بھیجیں تاکہ آپ کے آئی ڈی کارڈز بنے اور آپ کے ووٹ بنے. مسیح کہتا ہے جو کیسر کا ہے اور جو خدا کا ہے دو اسے ووٹ دینا ہمارا حق ہے. آپ کسی پارٹی کو پیار کرتے ہیں یہ آپ کا حق ہے, آپ کسی کو فالو کرتے ہیں یہ آپ کا حق ہے,
لیکن اگر بادشاہی نظام کی بات کرتے ہیں، اگر روحانی بادشاہی کی بات کرتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف ہمارا ایک حق ہے،